بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد وچ بہ کے وہی اسلام آباد ہے جہدے بارے کیا جا رہا ہے کہ اسی دعویٰ بولنا ہے اسلام آباد چ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ دارالحکومت ہے 24 نومبر کو کہہ رہے ہیں کہ اسی دعویٰ بولنا ہے کہ ایک کی پارٹی رہی ہے تو نام ہے تحریک انتشار جب تک انتشار کرتے رہیں گے اسی ایویں کہنا جدو ٹھیک ہو جائیں گے بالکل نہیں کہاں گے اس ٹائم میں بھی کہنے لگ جاؤں گا تحریک انصاف تحریک انتشار نہیں کہوں گا اور جب سے یہ 24 نومبر نہیں ہوندی اگلے اتوار تک تب تک تسی ایویں دے ویلاگ میرے سنتے رہنا کیونکہ پاگل ہوئے نے یہ نہیں ہٹ رہے ان کے بارے میں نے اپڈیٹ آپ کو ضرور بتانی ہے کہ ہونے کی کر رہے ہیں اج انہوں نے کیا ہے کن کی گل کی ہے کی کرنا چاہ رہے ہیں یہ گلاں تے اج دے ویلاگ چ ایک اور میں سیاپا نال ڈال پانا ہے وچ وہ یہ ہے کہ وی پی این کی بلا ہے بھائی وی پی این کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں شروع کراں نہیں تسی ایویں کرو کہ سب تو پہلے تسی اینوں سبسکرائب کرو چینل نو بالکل لوگ اج تک تھوڑے جے نے تسی اینوں بتاؤ بھائی چلو سبسکرائب کر لو میں انہی دیر اپنا سکرپٹ نو ہاتھ مارا لو جناب گل یہ ہے بانی پی ڈی اے کی رہائی تک ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے اچھا جی ایک ہے اسسٹنٹ بشرا بی بی کے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب نام انہوں علی امین گنڈا پر نام تو آپ سب جانتے ہو اور یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ اجلاس کیتا ہے نا اور اجلاس میں پشاور مالاکنڈ ہزارہ ڈی جی خان رینجر کے ریجن کے پارلیمنٹیرینز اور عہدیداران شریک ہوئے نے اور جناب نے کہ بشرا بی بی کی بھی ساڈے نال بہت متحرک ہے اور انہوں نے انصاف اسٹوڈنٹ اور یوتھ لیڈر دے نال بھی ملاقات کی تھی آوارہ منڈے ہوندے نے سمجھا کرو یونیورسٹی چ کٹ مار کرنے واسطے جہے انہاں دی ایج بنی ہوئی نے انصاف اسٹوڈنٹس یہ انصاف کہاں سے ہے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے ملک کا یورپ میں پاکستانی اب جا ہی نہیں سکیں گے مڈل ایسٹ میں بھی مجھے لگتا ہے جانا مشکل ہے پاکستان کا امیج انتہائی خراب کر دیا ہے فتنہ ہے خدا دی قسمیں لوگوں پتہ نہیں کیوں نہیں آپ لوگ سمجھتے کہ انہوں نے باہر جاگ رسائی کی ہوئی ہے سعودی عرب میں بدنامی ہو گئی ہے انہوں نے سختی کر دی ہے دبئی میں بدنامی ہو گئی سختی کر دی ہے قطر میں سختی ہو گئی ہے عمان بحرین کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستانیوں کو ویزے مت دو یہ بدتمیز ہیں یہ تو انتہائی کچھ 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں اور یہ امیج کسی نے پورٹریٹ کیا ہے ایک کی جماعت ہے وہ نام تحریک انتشار تو میں تو سچی گل کرنی ہے جو مرضی ہو جائے بہرحال تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ بھائی یہ جو ہیں یہ اجلاس کرتے پھر رہے ہیں اور توڑ پھوڑ فساد کرنے کی فل ٹائم ان کی کوشش ہے لیکن مینوں نہیں لگتا کہ انہاں دی جیڑی کوشش ہے وہ کتے کامیاب کوئی نہیں ہونی پتہ نہیں میرا دل کہتا ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ بھائی یہ جڑا توڑ پھوڑ یہ نہیں ہو سکتی خیبر پختونخوا بیڑا گرک کر دیا اور بیڑا کوئی کام نہیں ہوا وہاں پہ کچھ بھی نہیں کرتے نہ کوئی پرفارمنس ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اسسٹنٹ اور نال ہے بیبے انہاں دی بشرا بیبے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں بشرا بیبی کی جوان بچیاں آگے نواسی ہیں بھائی تو عمر کا تقاضا ہے نا تو بیبے بھی ایک محبت والا لفظ ہے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا بشرا بیبی جو پی ڈی آئی کی مرشدہ پاک ہیں جادو وغیرہ بھی کر لینی ہے پرجائی بار یہ بھی بات سنی تھی آپ لوگوں نے میں تو نہیں پتا کر دیا نہیں بار یہ مارکیٹ چ گل بہت زیادہ عام ہے کہ جب عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے زمان پارک پولیس گئی تھی تو بشرا بیبی نے بھسم کرنے کا کہا تھا کہ پیالے نو ہاتھ نہ لاؤ تویز سے اس میں بڑا کچھ تھا تو بیبے جو ہے وہ سنا ہے کہ بلی بھی چڑھاتی ہے پچھلے ویلاگ میں ویڈیو میں دکھائی تھی میں بولا نہیں تھا انہوں نے پتہ نہیں کچے مرغیاں اور پتہ نہیں بچیوں کی بلیاں چڑھائی ہیں اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں میں تو پتہ نہیں ہے مجھے تو میں اب کیا کروں میں نے دیکھی نہیں نا تو میں ایسے غلط بیانی نہ ہو جائے اللہ مجھے معاف کرے بہرحال ان کے بارے میں یہ خبریں تو عام ہے خیبر پختونخوا صوبہ بیڑا گرک کر دیے کھ بھی نہیں ہو رہا ہوتے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں وہ بڑے کرب سے گزر رہے ہیں شکر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس طرح کی بات کرنی شروع کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کرب سے اس لیے گزرتے ہیں حکومت نے سیاست پر توجہ دی ہوئی ہے اور قیام امن پر بالکل نہیں لوگ پریشان ہیں غیر محفوظ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ گئے تھے بلور ہاؤس میں الیاس بلور صاحب انتقال کر گئے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اے این پی کے لیڈر جناب فوت ہو گئے ہیں اور بیمار تھے بہرحال گردوں کا عارضہ تھا ان کو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کا بالکل بھی علم کوئی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کی روح کے خلاف بل پاس ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس طرح کی باتیں تو بہرحال کر دی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سارا پتہ ہے بہرحال لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ
مجھے بالکل نہیں پتا کہ انہوں نے 24 کو احتجاج کرنا ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی مینوں تو انہوں نے پوچھا ہی کوئی نہیں یا نہ میرے کو مشورہ کیتا، جدو میرے کو مشورہ نہیں کیتا تو مینوں کی پتا ہوئے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے لازمن۔ اچھا فیضل کریم کنڈی صاحب بھی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں تو پریشانی تو ہوگی، مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور پی ٹی اپنی جماعت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ علی امین گنڈا پور میں نہیں کہہ رہا، فیضل کریم کنڈی صاحب گورنر نے وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج دے بڑے متلاشی نے کہ کس طریقے نے گورنر راج لگے، لیکن وہ نہیں لگ رہا بہرحال، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے وہاں پہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کے پیار میں، لو میں، بلائنڈ لو میں، محبت میں، بے شک عمران خان جو مرضی کر دے، گند کر دے، گندے کام کر لے، اور عورتیں کئی کہیں کہ میں اپنے مرد چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ رات کو آ سکتی ہوں، میرے لیڈر ہے، اس طرح گندی باتیں کریں، اللہ معاف کرے، لیکن پھر بھی ہمارے غیرت مند جو قوم ہے، ہماری خیبر پختونخوا کی عوام جو ہمارے بھائی ہیں ادھر، پتہ نہیں پھر بھی ہیں گندے بندے نو بھائی جو، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے گندا کہنا، گندے کام کر رہے ہیں نا، پلے بوائے بھی انہوں نے کیا ہے اور ڈانس بھی کروائے ہیں عورتوں کو، گندی گفتگو، گندی آڈیو میں سن کے میں اس لیے بھائی اللہ معاف کرے گندی گفتگو کر رہے تھے بہت زیادہ، تو میں نے تو بہت دکھ ہونے لگ جاتا ہے، اسی لیے پھر بندہ اپنی رائے بنا لیتا ہے کہ بندہ بھائی چنگا نہیں ہے، غلیظ ہے، بہرحال اس طرح کی باتیں بندہ کرنے لگ جاتا ہے، ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو توبہ کر لے، لیکن میں نہیں لگتا بہرحال کہ ایک کرن۔ اور پھر انہوں نے کہا فیضل کریم کنڈی نے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا فنڈ کھانے اور نوکریاں بیچنے کی داستانیں عام ہو رہی ہیں، دیکھیں برباد کری جا رہے ہیں، جو تھوڑے جو پیسے ہونے نکے جو خیبر پختونخوا میں وہ بھی جناب اجاڑی جا رہے ہیں ادھر، اور سارے وسائل جو ہیں وہ لوگوں کو وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے، ان کی ٹرانسپورٹ پہ، روٹی کپڑا یہ دینے کے لیے جناب بشرا بی بی نے بھی انتے اناؤنس کر دیا، بشرا بی بی نے پوچھے بندہ کہ تو اپنی جیب چ دینے بی بی یہ پیسے، تو صوبے دے وسائل تو دینے نے نا، صوبے دے وسائل نے تو کہہ رہی ہیں سہولتاں اسی داں گے، تو تھوڑے اپنی جیب چ دے دو ذرا، کوئی گل نہیں، لیکن نہیں بھائی جان، حالانکہ بڑے پیسے اکٹھے کیے ہوئے انہوں نے، ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے فرا گوگی کو آگے کیا ہوا تھا، اور بی بی نے بہت پیسے اکٹھے کیے ہیں، لیکن بی بی پھر بھی کہہ رہی ہے کہ ساری سہولتیں ہم آپ لوگوں کو دیں گے، جو بھی جہاں سے بھی آئے گا اس احتجاج میں، اللہ مینوں معاف کرے، اللہ معاف کرے مینوں بھائی، میں فساد کے بالکل سخت خلاف ہوں، کیونکہ میں مجھے پاکستان سے محبت ہے، میں اپنے اداروں سے محبت کرتا ہوں، پاکستان سے محبت کرتا ہوں، حب الوطنی کا جذبہ میرے اندر بہت زیادہ ہے، جو اس ملک کو توڑ پھوڑ کی فساد پیدا کرتے ہیں مینوں زہر لگ دینے۔ بہرحال فیضل کریم کنڈی صاحب نے کہا صوبے کی یونیورسٹیوں کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جب تک وہ گورنر ہیں یونیورسٹی کے 1 انچ زمین نہیں بیچنے دیں گے۔ واہ، دیکھیا علی امین گنڈا پور اسسٹنٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، بڑی کوشش ہے کس طریقے سے یونیورسٹیوں کی زمینیں بھی وہاں بیچ دے، خیبر پختونخوا کی زمینیں بھی بیچنا چاہتے ہیں، اور ان کے سامنے آنی دیوار کھڑے ہو گئے ہیں بن کے جناب فیصل کریم کنڈی، گورنر خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا میرے ہوندیاں اے جناب کوئی 1 انچ 1 مرلہ بھی بیچ کے دکھائے، تو جناب اتنے دے وہ بیچنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی کی زمیناں بھی بیچ کے کھانا چاہتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ سے بھی پیسے کھائی جا رہے ہیں، نوکریاں، فنڈ، سارا کچھ کھائی جا رہے ہیں بقول گورنر خیبر پختونخوا، اللہ معاف کرے، پھر بھی لوگ وہاں کی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اسی طرح نتھی ہے یار۔ پچھلے ویلاگ ایک چیز رہ گئی ہے، وی پی این کس بلا کا نام ہے یہ میں نے بتانا تھا۔ وی پی این جناب اکثر پاکستان میں نیٹ ڈاؤن ہے، اور یوٹیوب بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ٹویٹر بھی ڈاؤن ہے، ٹویٹر پہ بہت گند آتا ہے، ایلن مسک ٹرمپ کا یار، اس کا ٹویٹر ہے، اور ایلن مسک بڑا اہم بندہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ جناب ٹویٹر پاکستان میں جو چلتا تھا یہ پی ٹی آئی والے بہت گند کرتے تھے، اور باہر بیٹھے ہوئے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سے بیڑا غرق کرتے تھے ملک کا، اور گندی گفتگو کرتے تھے، اور ریاست کے خلاف بہت بولتے تھے۔ پہلے حکومت نے یہ سوچا کس طریقے سے انہوں ڈاؤن کرو، حکومت نے ڈاؤن کر دیا، ڈاؤن کیا تو لوگوں نے وی پی این لگا کے، پراکسی چینج ہوتی ہے، ایک پراکسی وہ لگائیں، ایک سافٹ ویئر انسٹال کریں، تو پھر آپ کے یوٹیوب بھی چلتا ہے، پھر آپ کا ٹویٹر بھی چلتا ہے، تو ٹویٹر کے اندر اللہ معاف کرے گندی چیزیں سرعام ہوتی ہیں، گند غلیظ ترین چیزیں بھی، کیونکہ فیس بک اور یوٹیوب پہ کچھ ریسٹرکشن ہے، لیکن ٹویٹر پہ بالکل کھلا کھاتا سارا کچھ، اور اس وجہ سے ٹویٹر پہ بہت گند بھی آنے لگ گیا تھا۔ اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ٹک ٹاکرز فیمیل ہیں، کرسچن ہیں زیادہ، وہ جناب ان کی گندی ویڈیوز بھی آنے لگ گئی تھی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، مینوں اللہ معاف کرے، دیکھو کتنے گندے لوگ ہیں بھائی، تو وہ گندی ویڈیوز تھیں غلیظ ترین،
غلیظ ترین جو بلو دا بیلٹ ہوتی ہیں، انسان نہیں ویسے کرتا، جانور جیسے کرتے ہیں، بالکل ویسی گندی ویڈیوز جناب، وہ بھی ٹوٹے اس طرح گندے بلندے وہ بھی ڈالے ہوئے تھے. تو اللہ معاف کرے. پھر یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اور جو نعیمی صاحب ہیں ان سے جناب بھی مشورہ کر کے کچھ اس طرح کر کے انہوں نے کیا وی پی این کو حرام قرار دیں، کیونکہ وی پی این لگا کے لوگ گندے چیزیں دیکھتے ہیں اور ٹویٹر پہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک گل تو اپنی جگہ پہ ہوئے گی، لیکن دوسری بات بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ ایک چیلنج بنا ہوا تھا. ٹویٹر اوپن ہے، جدی مرضی عزت اچھال دیو، جدی مرضی آڈیو لیک کر دو، جدی مرضی فیملی دی گندیاں ویڈیو تصویریں لا دیو، یہ سارا کچھ ہو رہا سی. تو یہ تو ہے ہی ہے. لیکن دوسری طرف جو لوگ اس پہ پیسے کماتے ہیں، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ پراکسی لگا کے وی پی این کی پراکسی لگا کے ٹویٹر چلاتے ہیں. ٹویٹر کی میں بات کر رہا تھا پہلے، تو وی پی این لگاتے ہیں تو ٹویٹر چلتا ہے، تو اس پہ لوگ اپنی روزی روٹی بھی کرتے ہیں بہرحال. لیکن روزی روٹی کی بجائے زیادہ گند ٹویٹر پاکستان میں تو بہت کم ہے یوزر ٹویٹر کے، وہ تو ہائی کلاس جنٹری استعمال کرتی ہے بھائی. جو کئی لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو آپ کو پتہ ہے ٹویٹر سے بھی پیسے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا سے کہیں سے بھی پاکستانی جو یوٹیوبرز ہیں پیسے نہیں چھوڑ رہے. تو اس لیے ان کو بھی چبھتا ہے کہ ٹویٹر کیوں بند ہو گیا ہے. حالانکہ ٹویٹر پہ زیادہ تر لوگ بیوروکریسی سے لے کے اوپر والا جو ٹیئر ہے، پڑھ لکھے لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں. جاہل آدمی فیس بک کی دیکھے، جڑا یہودی ہے فیس بک نا، تو یہودی دا فیس بک تھی چلاؤ پاکستانیوں، تھوڑے واسطے جناب ٹویٹر نہیں ہے، کیونکہ ٹویٹر پڑھے لکھے لوگ استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں. تو پڑھے لکھے جو لوگ کلاس جسے کہتے ہیں وہ گند بھی دیکھتے ہیں. تو وہ بھائی ان کو اعتراض ہے کہ ٹویٹر ہر حالت میں چلنا چاہیے، اور ٹویٹر کی وجہ سے ہی لوگوں نے وی پی این کا استعمال کرنا شروع کیا. تو یا تو وہ کہتے ہیں ٹویٹر کھولیں، یا پھر وی پی این انہوں نے حکومت نے کیا کیا کہ فتوی لے لیا نعیمی صاحب کو اور اسلامی نظریاتی کونسل میں لے آندا ہے. انہوں نے کہا کہ کرو کہ وی پی این حرام ہے. تو یہ اس طرح کر کے میں نے کہا سچی گل تو دس دواں، اے وجہ اصل کہ ایک تو ٹویٹر چیلنج شروع تو بنیا ہوا ہے، گند بھی اچھے آن لگ گیا بہت، اور گند جدوں آیا تو وی پی این لا کے پراکسی چینج کر کے بائی پاس کرو پراکسی، وہ تو پھر تسی نیٹ بھی چلاؤ. تو فائر وال پاکستان نے استعمال یعنی کہ لگا لی ہے، ادھر کنٹرول کرتے ہیں اب سوشل میڈیا کو. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی یہ چیلنج تھا جو ہم بڑا پہلے سنا کرتے تھے آئی ایس پی آر سے، کہ آنے والا جو چیلنج ہوگا وہ یہی ہوگا، جو ہائبرڈ وار اور یہ والی چیزیں جو ہو رہی ہیں نا جناب سوشل میڈیا، یہی ہوئے گا، وہ ہی ہوا پیا. پوری پاکستان کی جو عوام ہے جو اس طرح اندھی تقلید کرے، تو بھائی جان یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جڑے نے خاص طور پہ یہ پارٹی کے لیڈر نے عمران خان اندر بیٹھا ہے اور اندر بہ کے باہر فساد پیدا کری جا رہا ہے. چیک کرو، اور نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں نا پاکستانی. ایک دن آئے گا پاکستانی بالکل انہوں منہ نہیں لان کے، میں لگتا اگر انہیں ایویں یہی روش رکھی، اور وہ دن میں لگتا ہے آنے والا ہے. بس پتہ نہیں کیوں میرے دل کہتا ہے وہ دن آنے والا ہے جب لوگوں نے اس کو منہ نہیں لگانا بندے کو کہ بھائی تو سانو استعمال کری جا رہے، نہ تیرے بچے آتے ہیں نہ تیرے بیوی دے بچے آتے ہیں، ساڈے بچے تسی بکریاں سمجھ جانور سمجھ دے، ہمارے بچے فساد کریں، یعنی کہ تمہارے کہنے فساد کریں، مار کھائیں، خون بہائیں، فوت ہوں، ہلاک بھی ہو جاتے ہیں نا. تو بھائی اللہ معاف کرے. تو یہ مجھے لگتا ہے پاکستانیوں کو جاگنا ہوگا کہ اسلام آباد کی طرف یہ جو لوگ ہیں، اسلام کے نام پہ بنا ہوا پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اسلام آباد کیپٹل ہے، جس کے اوپر کون چڑھائی کر سکتا ہے؟ اسلام کے اوپر کون چڑھائی کر سکتا ہے؟ بس باقی آپ سمجھ لیں مسلمان دا کام نہیں ہے. اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے والے لوگ خیر خواہ نہیں ہو سکتے اس ملک کے. بس یہ آپ بات یاد رکھیں میری. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.